Good evening and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को आज भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में गिरां कदर खिदमात के इतराफ में फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजा गया है। भारत के खिलाफ पाक फौज की बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी थी। इस पर आज वफाकी कैबिनेट का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़ ये थी कि ये एजाज़ दिया जाए। कैबिनेट ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की मंजूरी दे दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु की मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने पर भी खिदमत जारी रखने की मंजूरी दे दी गई। हमने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत उनकी आर्म फोर्सेस ने ज़बरदस्त तरीके से भारत के ख़िलाफ़ जो जहारियत थी उसको निपटाया, उनको जवाब दिया, उनको नाकों चने चबवाए। और हालिया कशीदगी के दौरान हमने ये देखा कि एक तब्दीली आई है ख़ित्ते में, जहाँ पर पाकिस्तान साउथ एशिया में एक लीडिंग रोल लेता हुआ नज़र आ रहा है, या जो एक इमेज बना हुआ था पाकिस्तान का या बनाया गया था भारत की तरफ से, वो भी अब वाज़े तौर पर क्वेश्चन होता हुआ नज़र आ रहा है। हमने ये भी देखा कि मोदी हुकूमत ने ना सिर्फ कोशिश की थी पाकिस्तान को कमज़ोर करने की, वो बैकफायर हुई, और जो एक जिंगोइस्टिक मीडिया का थ्रू आउट किरदार रहा उसमें ख़ास तौर पर टारगेट किया गया पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को भी। आज आर्मी चीफ ने फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने के बाद एक पैगाम दिया। इस पैगाम में कहा गया है कि फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और कैबिनेट के इत्माद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। कौम का शुक्रिया। कुछ आपको इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स दिखाते हैं पिछले दिनों में कहाँ पर क्या बात हुई। लेट्स वॉच दैट। जब हम आपके रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल, वो मजबूत हाथों में। मेजर जनरल साहब महमूद और मुस्तफ़ा नवाज खोकर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू जनरल साहब, क्या इम्प्लीकेशन है आज के इस डिसीजन की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हुआ तो आपको याद होगा कि 1973 में मानेक शाह साहब को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया गया था। दिस इज़ एन ऑनर जो नेशन की तरफ से अपने सिपा सालार को दिया जाता है। दिस इज़ रिस्पेक्ट फॉर विनिंग द वॉर फॉर द कंट्री, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ है। उसी कॉन्टेक्स्ट में है जब पाकिस्तान ने मिलिट्री कॉन्टेस्ट जीता अगेंस्ट इंडिया, तो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन की आपको प्रेसर याद होगा जब जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि जी अवाम का शुक्रिया अदा किया गया आर्म फोर्सेस की तरफ से फॉर सपोर्टिंग द आर्म्ड सर्विसेज पाकिस्तान मिलिट्री, और फिर ये यकजहती के साथ ये जंग जीती गई। आज आर्मी चीफ ने भी, आज अवाम ने अपने नुमाइंदों के ज़रिए आर्मी चीफ को, एक्चुअली ये इट्स नॉट द इंडिविजुअल, इट्स नॉट जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने एजाज़ दिया है पाकिस्तान की अफवाज को। उनके सिपा सालार को जब आप एजाज़ दे रहे हो तो ये पूरी फ़ौज का, पूरे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सब के लिए ये एक एजाज़ है। ये एक नेशनल अवार्ड है जो एक इंडिविजुअल को सामने रख कर दिया गया है। एंड दिस इज़ फॉर लाइफ। दिस इज़, देखिए ये लाइफ टाइम, ये एक एजाज़ी चीज़, इसको समझ लीजिए। पाकिस्तान में मैंने देखा कि पिछले 1.5-2 घंटे में बहुत डिबेट शुरू हो गई है इसकी, लीगल थिंग्स, ये वो। इससे कोई पावर से या किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं, ये एक एजाज़ है। बाकी लाइफ जैसे चल रही है वो विल बी कंटिन्यूइंग विद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो अपनी चीज़ें करते रहेंगे, इसी तरीके से चलते कार्रवाई करते रहे, क्योंकि ही वाज प्रीवी टू सो मेनी थिंग्स। तो ही क्राफ्टेड पूरा जो हमारा रिस्पॉन्स गया है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ का इजहार किया, क्योंकि वो लोग जो प्रीवी हैं, और बहुत अच्छी कम्बिनेशन थी आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, खासतौर पे एयरफोर्स का, और ये जॉइंट ऑपरेशन था। देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रिया कि ऑल स्पेक्ट्रम, ऑल डोमेन्स, इसमें ये वार लड़ी गई है। ये जो 96 आवर्स में काम हुआ है, और फिर आपकी मिलिट्री ने पहले 40-45 मिनट में यू एम्बेरस द इंडियन मिलिट्री। उनकी एयरफोर्स को आपने नॉकआउट कर दिया, बैटल से वो बाहर हो गए, पीछे चले गए। आपने उनकी मिलिट्री को जिस तरीके से कश्मीर के बीच में आपने पोस्टें उड़ाई हैं, और जो रिस्पॉन्स आपने दिया, ये था पहला डिफेंस वाली मूवमेंट की मैं बात करूं। फिर उन्होंने अगली डोमेन में गए तो पाकिस्तान ने फिर रिटेलिएशन की। यहाँ पे फिर सवालात शुरू हो गए, जी पाकिस्तान क्यों नहीं रिटेलिएट कर रहा, अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। तो पाकिस्तान ने अपनी जो कहा कि अपनी टाइम पे, अपनी चूजिंग के प्लेस पे रिस्पॉन्स दिया, और यू
ٹرن دا ٹیبل. اس وقت پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان نے بری طرح شکست دی ہے. تو یہ ایونٹ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. یہ نیشنل سیلیبریشن کا وقت ہے, اس کو خوشیاں منانے کا وقت ہے, اور اپنے آپ کو تیار کرنے کا وقت ہے کہ یہ جو عوام کا اور لیڈرشپ کا یا پاکستان کی عوام اور جو فوج کا ملاپ ہوا ہے, اس کو ہم نے سیریسلی گارڈ کر کے آگے لے کر جانا. رائٹ. مصطفیٰ نواز کھوکر, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی اس ڈیولپمنٹ کو؟ جانا صاحب نے کہا کہ یہ سیلیبریشن ہے, یہ ایک ایوارڈ ہے, یہ ایک آنر ہے, اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. جی شکریہ فریہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو فیکٹس ہیں, جو ہمارے سامنے حقیقت موجود ہے کہ ہماری افواج نے, ہماری ایئر فورس نے, ہماری نیوی نے, ہماری تمام جو آرمڈ فورسز تھیں, ان ساروں نے جس طریقے سے بھارتی اگریشن کا مقابلہ کیا اور جو مودی کو جو دشمن کے دانت کھٹے کیے, وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اور اس ہم جس اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے, ہم اس عمل کو سراہتے بھی ہیں بطور پاکستانی, اور ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس ڈیسیجن کا, تو آئی تھنک کہ یہ ہسٹری کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ ہسٹری اس کو کیسے جج کرتی ہے. باقی ہمیں اس وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنا گارڈ بالکل نیچے نہیں کرنا چاہیے. کافی زیادہ سبکی ہوئی ہے انڈیا کی, وہاں پر جو انٹرنلی ان کی جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت کافی آڑے ہاتھوں لے رہی ہے مودی سرکار کو وہاں پر, اور ان کی یہ جو امبیرسمنٹ کریٹ ہوئی ہے, ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے شاید کوئی اور وار نہ کریں. اور پھر ہمیں یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو گینز ہوئے ہیں اس ساری صورتحال میں, دیکھیں انڈیا کی خواہش پچھلی 2 دہائیوں سے یہ تھی, اور ان کی کوشش تھی, اور کافی حد تک وہ اس کو ڈپلومیٹکلی پرسو بھی کرتے رہے, کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا جائے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. اور اس جو یہ پچھلے چند دنوں کا ہمارا کانفلکٹ تھا, اس کے نتیجے میں انڈین پوزیشن بری طرح ناکام ہو گئی ہے. نہ صرف ان کا بیانیہ انٹرنیشنلی نہیں بکا, لوگوں نے بائی کرنے سے انکار کر دیا, حکومتوں نے, مغربی ممالک نے, کہ آپ پہلگام انسیڈنٹ میں پاکستان کو 5 منٹ کے بعد واقعہ ہونے کے کیسے انوالو کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے. اور یہی ایویڈنس کا تقاضا ان سے کیا گیا جب وہ اپنے دہلی میں فارن آفس میں انہوں نے دہلی میں موجود تمام سفارتکاروں کو بریفنگ کے لیے بلایا, اور اس کے بعد نیو یارک ٹائمز میں خبر چھپی, دیگر انٹرنیشنل اخبارات میں بھی, کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ جس سے آپ کنیکٹ کر سکے پاکستان کو, وہ مغربی سفارتکاروں کے سامنے انڈیا پیش نہیں کر سکا. تو ایک ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں ایک ڈپلومیٹک افینسو پہ بھی جانے کی ضرورت ہے, ہمیں بالکل ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا کی جو انٹرنیشنل کلاؤڈ تھا, جو اس کا گھمنڈ تھا کہ جناب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, وی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ, وہ نیریٹو انہوں نے, دنیا نے مانا نہیں. پاکستان کو سرپرائزنگلی جس طریقے سے امریکن بروکرڈ سیز فائر ہوا, اس کے بعد سے جس طریقے سے متعدد دفعہ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کا ذکر کیا, کشمیر کا ذکر کیا, تو انڈیا کے جو فارن پالیسی کے اہداف تھے اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گیا. کشمیر بھی انٹرنیشنلائز ہو گیا, اور پاکستان کے اوپر جو اس نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی تھی, اس نیریٹو کو بنانے میں بھی ناکام ہو گیا. تو ہمیں اس وقت ڈپلومیٹک اوفینسو پہ جانے کی ضرورت ہے. جو یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کہ جو جائے گی پوری دنیا میں, آسک یو کہ بلاول بھٹو لیڈ کر رہے ہیں اس کو, اینڈ یو نو ہم ویری ویل, آپ کو کیا لگتا ہے کیسی چوائس ہے؟ جی اچھی چوائس ہے, اس لیے کہ ڈیورنگ دا کانفلکٹ ڈیز آل ہینڈز ور آن ڈیک, کو ہر شخص اپنی ایک نیشنل ڈیوٹی تصور کر رہا تھا, بے شک بھلے وہ اپوزیشن میں تھا یا حکومت میں, سب نے مل کر اپنا اپنا کردار جس کیپیسٹی میں لوگ کر سکتے تھے انہوں نے ادا کیا. بلاول بھٹو صاحب بھی میں دیکھتا رہا ہوں ان دنوں میں کہ تمام انٹرنیشنل میڈیا پر, مختلف چینلز پر انٹرنیشنلی جا کر پاکستان کا کیس پریزنٹ کرتے رہے. اور ہونا تو بہرحال یہ چاہیے تھا کہ اس کمیٹی کے اندر اپوزیشن کے لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا, تاکہ پاکستان کی آواز ایک یگانگت کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے پیش کی جا سکتی. آپ دیکھیں انڈیا میں جو انہوں نے کمیٹی بنائی, اس کا تو سربراہ ہی انہوں نے اپوزیشن سے چنا, اور دیگر اپوزیشن کی پارٹیوں کی بھی اس کے اندر کویسچن بھی ہے. ششی تھرور کے بارے میں کویسچن بھی ہے کہ ان کی کس طرف ہے لویلٹی, بی جے پی ہی. دیکھیں میرے خیال میں تو پہلی چیز یہ
ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کو یہ کمیٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. انڈیا ہم سے بڑا ملک ہے, معاشی طور پہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے, آسودہ حال ہے, اور اس کو ایک خام خیالی اور گھمنڈ تھا کہ جتنی اس کی معیشت نے پچھلے 15-20 سالوں میں ترقی کی ہے کہ وہ ایک اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنا شروع ہو گیا تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کا انٹرنیشنل کلاؤڈ ایسا ہے کہ پاکستان تو ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا. لیکن اب ان کو بھی ایک کمیٹی بنانے کی ضرورت پیش آ گئی, اور اس کے اندر میرے خیال سے ان کی جو مس کیلکولیشن سب سے بڑی رہی وہ یہ رہی کہ یورپین کانٹیننٹ جس نے ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی دفعہ جنگ دیکھی جو روس نے یوکرین پر حملہ کیا, تو انڈیا سیٹ آن دا سائڈ لائنز, الٹا وہ روس سے تیل بھی لیتا رہا. تو یہ ایک بیڈ ٹیسٹ اس کا کریٹ ہوا. تو اس وقت یورپینز نے بھی سمجھا کہ جی جب ہماری باری تھی تو انڈیا سائڈ لائنز میں بیٹھا رہا, تو ہم کیوں پرو ایکٹیولی ہو کے ان کے لیے باہر نکلے. اور دوسری ایک جو اہم چیز ہے فریہ, وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اسیسینیشن اسپری جو کی مغربی ممالک میں, کینیڈا میں اس نے اسیسینیشن کی, پبلک ایک شو ڈاؤن ہوا ٹروڈو کے درمیان اور انڈین گورنمنٹ کے درمیان, پھر اسی طرح انہوں نے امریکہ میں اٹیمپٹ کی, انہوں نے برطانیہ میں اٹیمپٹ کی. تو اس کی وجہ سے ایک ان کا کافی بیڈ ٹیسٹ وہاں پر کریٹ ہوا تھا کہ یہ انڈیا کر کیا رہا ہے, اپنے آپ کو سمجھ کیا رہا ہے, اور جو اس کی اپنے آپ کو وہ پوزیشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایز این آلٹرنیٹ ٹو چائنا. وہ پرسوں ٹرمپ صاحب نے ایک بڑی سنجیدہ اور اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے جو آپ کے علم میں آیا ہوگا, جو ایپل کمپنی کے جو مالک ہیں ان کو انہوں نے کہا, پبلکلی کہا کہ تم انڈیا کے اندر $500 ارب کا پلانٹ کیوں لگا رہے ہو وہاں پر, یہ پلانٹ تمہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں لگانا چاہیے, اپنے ملک میں لگانا چاہیے. تو انڈیا کی جو ایک وہ خواہش تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایز این آلٹرنیٹ پوزیشن کرے ٹو چائنا, ایک مینوفیکچرنگ ہب کے طور پر, تو وہ اس میں بھی اس کو ناکامی ہوئی. تو آئی تھنک دیر از اے لانگ لسٹ آف فیلیئرز جو انڈیا کے اس وقت ہوئے, اور ہمیں ان ساروں کو سامنے رکھ کے ایک ڈپلومیٹک افینسو پہ جانا چاہیے, نہ کہ ہم ابھی بھی ڈیفینسو ہو کے اس ساری صورتحال کو دیکھیں. رائٹ جنرل زاہد, ایک تو اس وقت انڈیا کے پلان کیا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, ایک قسم کا تاثر ہے کہ وہ ابھی تک جنگ کے موڈ میں ہی ہیں, وہ مسلسل جھوٹ پروپیگنڈا بھی کرے ہیں. مثلا یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے امرتسر پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, سکھ کے ساتھ بھی ان کو لڑا دیں, شاہین کے حوالے سے جھوٹ بولا. ایگزیکٹلی واٹ از انڈیا پلاننگ, اور جو ڈپلومیٹک اوفینسو ہے وہ کتنا تیار نظر آتا ہے آپ کو پاکستان اس حوالے سے؟ دیکھیے ایک تو کنٹینیوس ایک پروسیس ہے جی, یہ وار کا جو پروسیس ہے, یہ جو سائیکل ہے وہ اٹس کنٹینیوئنگ ٹو بی ویری آنیسٹ. ایک بیٹل جیتی ہم نے, وار جیتی, ان کو امبیرس کر دیا. دو قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں جی. ایک وہ جو آپ میڈیا پہ اور ان کے جو پولیٹیکل لیڈرز کے جو بیانات سن رہے ہیں کہ جی تو ٹریلر ہے, ابھی مووی باقی ہے, تو ان کے لیے ویسے جی وہ کرنا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایک پریشر کانسٹنٹ پاکستان کے اوپر رکھنا چاہ رہا ہے. ایکچولی وہ اپنے لوگوں کو ابھی تک سیٹسفائی نہیں کر پا رہا. یہ جو ہبرسٹک اپروچ تھی ایک گھمنڈ میں کہ ہم اوور رن کر جائیں گے پاکستان کو پلانٹ سٹیٹ کی طرف لے جائیں گے, پاکستان کو ہم ایک امپلوژن کی طرف لے جائیں گے, اور چھوٹی سی انٹرنیشنل بھی نا جی کائنڈ آف اے ٹیسٹ اپروول ان کو تھی کہ یار یہ اچھا ہے, یہ اپنا تھوڑا سا شوق پورا کر لیں گے, اور اب ان کا ہمارا جو واچ ڈاگ ہے یا جو ہمارا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سو کالڈ انڈو پیسفک میں, یہ تھوڑی سی اسینڈنسی ہو جائے گی, چائنا بھی تھوڑا سا فیئرفل ہو جائے گا. بٹ ان فرسٹ 24 آورز آف دا ڈیفینسو منوور آف پاکستان, جب ڈیفینس یہ بھی لگا ہے تو اسی میں ٹیبل ٹرنز ہوئے, اور پھر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی دے اسکریمبلڈ کہ دس از اے سیریس کانفلکٹ. دیکھیں یہ دو نیوکلیئر کنٹریز کا کانفلکٹ تھا جی, ہوتیز یا ٹوٹسیز یا دو افغانی گروپس کا یا کسی گروپس کا نہیں ہے, دس از اے سیریس, اس کی ریپرکشنز تھی, ریجن بھی پریشان تھا, تو اس پہ اسکریمبل کیا انہوں نے. اب یہ پریشر رکھنا چاہتا ہے, یہ جو آن گراؤنڈ بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہ ڈی اسکلیٹ کر رہا ہے اپنی ملٹری کو پیچھے. لیکن جو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے جس کے اندر یہ پش کرے گا, دیٹ از دی ٹیررزم, اور جو پراکسیز کو اپنے کلائنٹس کو یوز کرے گا, BLA BRF ان بلوچستان, اور اپنا کلائنٹ اس کا جو TTP یہاں پہ ہے اور افغانستان. اب ڈیپینڈ کس پہ کر رہا ہے, وہ شنکر جو ان کا آپ اس کا ایٹیٹیوڈ, جے شنکر جو ان کے فارن منسٹر ہیں, وہ جب ان کا آپ نے کبھی بات چیت کا سٹائل دیکھا تھا, who is depending on whom, احسان اللہ احسان, TTP کا ایک پرانا سپوکس پرسن, وہ آج کل انگلش کے آرٹیکل ان کے نیوز پیپرز میں لکھ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنے زبردست انگلش بھی لکھ سکتے جو بول نہیں سکتا ایک لفظ انگلش کا, تو they'll be using them, یہ اس کو انکریز کریں گے, انہانس کریں گے. بہار کے الیکشنز کا جو رزلٹ ہے وہ ان کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے, اور دنیا کو بھی تھوڑی سی, تو اگر ان کو سیٹسفائنگ رزلٹ مل جاتے ہیں بہار میں
تو شاید یہ تھوڑا سا صبر کر جائے، لیکن اگر وہاں پہ اچھے ریزلٹس ان کو نہیں ملتے تو یہ پھر کوئی نہ کوئی حرکت کرنے کی بالکل کوشش کرے گا، کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ اب ایکسکلوزیوٹی کی طرف جا رہا ہے. یہ وہ والا انڈیا نہیں ہے جو 1947 جب پاکستان بنا، تو دیکھیں نا پاکستان بنا 2 نیشن تھیوری کے اوپر. ہم کہتے تھے جی ہم ایکسکلوزیوٹی کی طرف جاتے ہیں، ہم انکلوزیو نہیں ہونا چاہتے کیونکہ ہمارا رہنا سہنا وہ جو آج سچ ثابت ہو رہا ہے. اب یہی وہی انڈیا الٹا کر رہا ہے. تو گوڈسے جو RSS کے مائنڈ سیٹ نے جس نے گاندھی کو مارا تھا، وہ اب اپنی ہندوتوا کو لے کر سامنے آ گیا. تو ان کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں وہ ڈیپینڈ ہی ہیٹ، ڈومینیشن اینڈ بلڈ. یہ جو ماڈل انہوں نے اٹھایا ہے نا، وہ لیکوڈ پارٹی والا ماڈل کو انہوں نے وار میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے بنیاد رکھ دی ہے جی خالستان کی، جب ان پہ 6 حملے کیے، کپواڑہ میں ان کا گردوارہ گرایا اور انہوں نے بندے مارے ہیں. یہ جو ابھی کھوکھر صاحب بات کر رہے تھے اسیسینیشنز کی، یہ 5 آئیز کی رپورٹ ہے جی، انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ انڈیا کر کیا رہا ہے. 24 تو ان کا ورسٹ ایئر تھا. انٹرنیشنلی انڈیا کا جو امیج تھا نا جی، وہ سارا وہ رنگ اتر گیا، اور اب دیواروں سے وہ گولڈن ٹیمپل کا خون بھی باہر آ جائے گا، کشمیر کی گلیوں کا خون بھی باہر آئے گا. یہ جو 26 ہندو انہوں نے اور لوگ مارے ہیں انڈین، یہ بھی خون بولے گا. اور آف کورس پاکستان میں بہایا ہوا خون تو ابھی بول رہا ہے. اینڈ they're under tremendous pressure. انڈیا پہ پریشر ہے. پاکستان میں سچویشن کیا نظر آ رہی ہے پولیٹیکلی آپ کو کھوکھر صاحب؟ اس وقت کیا ایک گرینڈ ڈائلاگ کی جو بات تھی، آپ نے اس میں بڑی کوشش بھی کی، وہ کہیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ پریا میرے خیال میں دیکھیں، وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ لا آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز. انڈیا کی خواہش کچھ اور تھی، اس کے گھمنڈ میں جب وہ نکلا باہر تو ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان اس طرح رسپونڈ کرے گا. اور پھر اس کے بعد پاکستان کو انٹرنیشنلی جو آئسولیٹ کرنے کی اس کی خواہش تھی وہ اس طرح پوری نہیں ہو پائے گی. تو ابھی اس وقت پورے پاکستان میں ایک خوشگوار کیفیت ہے. پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے سیاسی بے یقینی کی وجہ سے جو مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے، اور فرینکلی لوگوں کا کانفیڈنس پاکستان کے اندر کم ہوا تھا، آج بالکل اس کے برعکس ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مایوسی کے بادل بھی چھٹے. ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے پاکستان کے اندر وہ بھی ریسٹور ہوا ہے. تو اس پازیٹیو سینٹیمنٹ کو اب آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو آگے نہیں لے کر جاتے اور ہم پھر واپس انہیں اپنے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم نے اپنے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پولرائزیشن دیکھی، تو میرا خیال ہے کہ پروڈنس یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر بھی ایک ہیلنگ پروسیس شروع کریں، اور اس ہیلنگ پروسیس میں سیاسی مخالفتیں برقرار رہیں گی، اپنی اپنی پوزیشنز بھی برقرار رہیں گی. اس کے اندر جس طرح تحریک انصاف ہے، اس کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ملک کے اندر وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ دشمن نہیں ہے. سیاسی مخالفتیں دشمنی میں نہیں بدلنی چاہیے. اور جو جماعتیں حکومت میں ہیں ان کو بھی تحریک انصاف کے متعلق اپنا ایٹیٹیوڈ تبدیل کرنا پڑے گا، کہ تحریک انصاف بھی پاکستان کے معاملات میں سٹیک ہولڈر ہے. کہ اس وقت بھی ان دھاندلی زدہ الیکشنز کے باوجود سب سے زیادہ جماعتیں تو قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے پاس ہے ابھی بھی. تو آپ ان کا جو رول ہے وہ مائنس نہیں کر سکتے پاکستان کے معاملات سے. تو یہ ہم آپس کے اندر ایک منیمم کامن ایجنڈا بنا لیں کہ جناب یہ ہماری حدود و قیود ہے. ہم ایک دوسرے کو سیاسی مخالف ضرور سمجھیں گے، لیکن سیاسی دشمنیاں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنائیں گے. ہم اپنے پروٹیسٹ کو وائلنٹ پروٹیسٹ میں نہیں بدلیں گے. پیسفل پروٹیسٹ میں ہم کے ذریعے ہم اگر کسی چیز پہ کرنا بھی ہے تو ہم وہ کریں گے. ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ مئی 9 کو جو ہوا تھا، ہم اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھنا چاہتے اس ملک میں، یا جو 26 نومبر کو ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیسفلی رائٹ بھی ایکسرسائز کیا جائے، لوگ وائلنس کی طرف بھی نہ جائیں، اور جو وائلنس کرے ہم اس کو کنڈیم بھی کریں اوپنلی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام نہیں ہے. سو دیئرفور آئی تھنک جی آپ بات مکمل کریں. therefore you think کہ بے منیمم ایجنڈا کے اوپر ایک کنسنسس ہو جانا چاہیے. this is the time to do that. جی بالکل، کیونکہ دیکھیں اس وقت پاکستان 46% آف پاکستان میں ہر پروگرام میں ذکر کرتا ہوں، جہاں موقع ملے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بڑی ہورریفک فگرز ہیں. ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ 46% پاکستان سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، which means کہ آدھا پاکستان 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا. تو یہ ان کو سطح غربت سے کیسے باہر نکالنا ہے، جابز کیسے کریٹ کرنی ہے، اکانومی کیسے گرو کرنی ہے، آپ نے واپس گروتھ کی طرف لے کے آنا ہے، ریفارمز کیسے آپ نے کرنی ہے. I literally have 1 minute if you allow me. so you agree کہ ایک جنرل کنسنسس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. this is the time to do that. دیکھیں فریاد، اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی.
political stability, economic stability, this will contribute for a better war. War is on. War is on. آپ نے اگر یہ war is, اور war بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, it is extension of politics. تو پولیٹیشینز نے اس کو لیڈ کرنا ہے, اس کو آگے لے کے جانا ہے. یس, آپ کی ملٹری نے بہت خوبصورت نوشن آف وکٹری لکھ کے آپ کو دے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ادر دین دا ملٹری آپ کو انہوں نے ایک ڈپلومیٹک, ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ بہت اچھی ٹیبل پہ بنا کے دے دی. دیکھیں نا, آپ کو پھر آپ تو کیا کرایا سارا وہ ختم ہو جائے گا نا اگر if we are not building on this. I think بہت امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے یہ. we'll take a break. thank you so much gentlemen for being on this program. ہم اس کے بعد مزید بات کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, بھارت کا کیا ایجنڈا ہے. رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان کی ریاست نے آج آرمی چیف کو فیلڈ مارشل پر ترقی دے کر بھارت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر دوبارہ پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر آپ کو ایک بار پھر بے رحم جواب ملنے جا رہا ہے. شاید بھارت اب موجودہ عسکری قیادت سے واضح طور پر خوف زدہ ہے, کیونکہ آج دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز کی بات چیت میں کشیدگی میں کمی اور افواج کو امن کی پوزیشن پر لانے پر اتفاق ہو گیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج بھارت کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی قوم نہ پہلے جھکی تھی اور نہ اب ہم جھکیں گے. میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ ہماری شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے. لیٹس واچ ہم. پاکستان نے عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کو مختلف ممالک بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے سینیٹر شبلی فراز نے کچھ بات کی ہے. لیٹس واچ ہم. حکومت نے کچھ کمیٹیز بنائی جس کا مقصد تھا کہ ملک سے باہر جا کر پاکستان کے موقف کو اقوام عالم میں پھیلانا ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ نام دیکھیں کمیٹی کے, اس میں پی ٹی آئی کا یا اپوزیشن کا کوئی بھی رکن شامل نہیں ہے. آپ انڈیا کو دیکھیں, انہوں نے کانگریس کے کتنے ممبران شامل کیے, ہم نے ایک بندہ بھی نہیں کیا شامل. اب ہم اپنے وفد بھیجیں گے. جبکہ سینیٹر فیصل وارڈر نے عالمی سطح پر پاکستان کا موقف پیش کرنے کے لیے بلاول بھٹو کی قیادت میں قائم کمیٹی کو سراہا ہے. بھارت کے ساتھ تو سیز فائر ہو گیا ہے, لیکن اس وقت نون لیگ اور سینیٹر فیصل وارڈر کے مابین جنگ شروع ہو گئی ہے. ایک سٹیٹمنٹ دی سینیٹر صاحب نے, اس کو بھی دیکھیے. سینیٹر فیصل وارڈر ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. سو مچ ہیز ہیپنڈ. جب اب لاسٹ میرے پروگرام میں آئے تھے, ایک تو پوری وار ہوئی, پھر سیز فائر ہوا یا ایک بیٹل ہوئی. اب جو حکومت نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے عہدہ دے دیا ہے, کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے اس کا؟ بہت شکریہ فریح صاحبہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ بڑی ویل ڈیزروڈ اپوائنٹمنٹ ہے جس کو ڈیزرو کرتے ہیں آرمی چیف. اور آرمی چیف تو اب میرے خیال سے پرانا لقب ہو گیا, اب تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ڈیزرو کرتے ہیں اس چیز کو. دیکھیں, ایک تو یہ کہ ڈپلومیٹک فرنٹ آپ دیکھ لیں, اکنامیکل فرنٹ دیکھ لیں, بارڈرز دیکھ لیں, ٹیررزم دیکھ لیں اور جنگ دیکھیں, اور پورے پاکستان کی یونٹی, ایک فلیگ, ایک قوم, ایک نیشن, ایک لیڈر, چیف عاصم منیر. سو اس میں تو بات ہے, انفارچونیٹلی ہمارے پاس ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں جو سب کو یونائٹ کر سکے, اور ایک سپہ سالار ہے جو جیت کے ساتھ پوری قوم کی تھپکی کے ساتھ کھڑا ہے. سو کارڈز چینج ہو گئے, پاپولیرٹی اسکائی راکٹنگ ہے ابھی فوج کی اور چیف کی, اور کشمیر کا مدعا بھی جگہ اجاگر ہو گیا ہے, ریکگنائزڈ بھی پاکستانی ہو گئے ہیں, لوگ محبت کر رہے ہیں, تگڑا سوچ رہے ہیں کہ تگڑے لوگ ہیں, تگڑا چیف ہے, قابل چیف ہے, آنیسٹ چیف ہے, انٹرسٹ فری چیف ہے, اور اسپاٹ لیس کریئر رکھا ہے. تو ایک تو تعیناتی بڑی زبردست ہوئی ہے, اور اس میں شہباز شریف صاحب کو بھی کریڈٹ یہ ضرور دوں گا کہ انہوں نے اسمارٹ ایڈمنسٹریٹو کا کام کیا ہے. کہ اسمارٹ ایڈمنسٹریٹو میں اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے انڈورس کیا, اس توثیق کی, اس فیصلے کو کیبنٹ سے اپروو کرایا, اور ایک آدمی ہے جو قابلیت سے پی آئی اے کا وہ جہاز جس کے نیچے پہیہ نہیں ہے اس کو اڑا رہے ہیں, اور وہ چیف بیٹھے ہیں, چیف اڑا رہے ہیں, اور پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, آپ بیٹھیں, میں بیٹھا ہوں, پاکستانی بیٹھے ہیں, فائدہ اس کا ہو رہا ہے, تو اس کو کرنے دے رہے ہیں. لیکن سوئمنگ کون کرتا ہے اس جنگ کے ماحول کے اندر, جب وہ بہت کامیاب آدمی کے ہاتھ میں دے دے دفاع, ان کو وہ کمفرٹیبل تھے کہ جس کو دفاع دیا ہے وہ پورا انجام تک پہنچائے گا, قابل چیف ہے ہمارا, تو وہ سوئمنگ کروانا عام آدمی سوئمنگ کر سکتا ہے. اگر میں بھی شہباز شریف صاحب کی جگہ ہوتا, اسٹیٹمنٹ تھوڑا سا اس کی ٹائم لائن صحیح نہیں تھی. دیکھیں, میں اس کو 2:30 بجے رات کو فون آیا, سیز فائر تو شام میں ہوا. دیکھیں, میں تو اس کو اس پازیٹیو پیرائے میں رہوں گا, میں ایکسپائری کی بات نہیں کر رہا لیڈرشپ کی, میں اس پیرائے میں بات کروں کہ شہباز شریف ایز پرائم منسٹر کمفرٹیبل تھے, کانفیڈنٹ تھے کہ ایک تگڑے آدمی کے ہاتھ میں, ایک قابل چیف کے ہاتھ میں کمانڈ ہے دفاع کی پاکستان کی. ہم سب کو بھی فکر نہیں تھی, ہم سب بھی سیلیبریشن موڈ پہ پہلے دن سے تھے. میں آپ کو منٹ بر منٹ بتا رہا تھا کہ ہم حملہ کریں گے, 1:5 کا کریں گے, وہ 1:6 نکالا ہے, ٹھیک ہے, امپیکٹ سے گھسیں گے, فلانا ہوگا. سو کیونکہ
जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो फर्म है अपने डिसीजन के पास, स्ट्रेंथ वाला आदमी है, तगड़ा आदमी है, ईमानदार आदमी है, मुखलिस आदमी है, नीयत का खरा आदमी है, इसलिए अल्लाह ने उसको ये कामयाबियाँ दी हैं। उसकी डिवाइन हेल्प पहले भी दी, इज़ द चोजन वन, उसको चूज़ किया अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान के लिए। ये मैं समझता हूँ, मैं आई में भी रहा हूँ, बट मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि उसको उस वक्त रुकावटें हुई उसके चीफ बनने में, फिर उसको हर जगह पे आजमाया, डिफ़ॉल्ट हो रहा था पाकिस्तान, उस फ्रंट पे वो आया, IMF के फ्रंट पे वो आया, हर वक्त हर्डल्स उसके आगे लगाई जा रही थी, फिर बॉर्डर्स का फ्रंट खुला, फिर टेररिज्म का फ्रंट खुला, फिर जंग का माहौल, सारी कामयाबी से, और फिर डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर हमारी रिकग्निशन, हमारी पजराई, हमारे इक्विपमेंट की हैंडलिंग के अंदर स्टॉक बढ़ जाना उस इक्विपमेंट का, जिसको मारा उसका स्टॉक नहीं जगह जाना है, इकोनॉमिकली हिट करना, इकोनॉमिकली बिठाना, एक कामयाबी। So can we say कि this is now for an indefinite period of time? Of course, देखिए एक तो ये कि ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। जब आप जंग जीतते हैं तो एक प्रेसिडेंट यूनाइटेड किंगडम में भी है 150 उनके फील्ड मार्शल्स हैं, इंडिया में एक था, हमारे पास अयूब खान साहब थे। एक तो जंग के एक ये रिवॉर्डिंग सिचुएशन है, लेकिन इसमें लोग समझ रहे हैं कि दिस इज जस्ट अ रिवॉर्ड एंड ऑनरी पोजीशन ओनली, बट व्हाई आई कैन अंडरस्टैंड, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरी छोटी मोटी नॉलेज है उसके हिसाब से एक तो ये कि ये इनडेफिनिट टाइमलाइन है, इसके ऊपर कोई मुद्दत मुलाजमत का टाइम नहीं है। क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन। नंबर 1 नंबर 2 ये कि देखिए टू व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज दैट बिकॉज ही डेकोरेटेड अ 5-star जनरल, ही इज नॉट 4-star, सो अब 4-star की कैटेगरी से 5-star पे चले गए तो बाकी सब जूनियर स्लॉट हो जाता है। सो ही विल बी द सीनियर मोस्ट नाउ। ही विल प्रोबेबली बी द चीफ कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस व्हिच इंक्लूड्स द एयर फोर्स, द नेवल फोर्स एंड द आर्मी। वो तो हायरार्की में अभी भी आर्मी चीफ डज नीड, बट एक हायरार्की के अंदर बिल्कुल यही है, थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ऐसा ही होता है, लेकिन वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन अब ये प्रॉबेबली अगर आप इसको ब्रैकेट्स में कर लें तो शायद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का उहदा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, वो बाइफिकेशन जो है वो जल्द आ जाएगी, और राइटली सो एयरफोर्स के चीफ को भी एक एक्सटेंशन दी गई, उसने ज़बरदस्त काम किया है, और मतलब जितनी उसकी तारीफ कीजिए कम अपनी एयरफोर्स की हमारी, लेकिन उसकी मुद्दत मुलाजमत भी डिसाइड करेंगे अब फील्ड मार्शल, टू व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। Very interesting. Why did you mention especially Air Force Chief? That means that और Navy Chief की भी दोनों की, but क्योंकि अभी Air Chief की हुई तो मैंने इसलिए आपको Air Chief की भी जब हुई थी वो भी काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड था। Air Force में यूजली ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि देखिए मैं तो आपको फरीद साहब एक पराया बता रहा हूँ जो मेरी नॉलेज है, लेकिन अगर मफरूज़े के तौर पर अगर 1% आप समझें कि अगर इनडेफिनेट नहीं है, हम सुप्रीम है ना पार्लियामेंट, हम उसको इनडेफिनेट कर देंगे, हम लॉ पास कर देंगे, तो हमें तो कामयाबी से मतलब है, हमें तो पाकिस्तान की तरक्की से मतलब है, हमें तो पाकिस्तान के झंडे से मतलब है, हमें तो पाकिस्तान के फख्र से मतलब है। एब्सोल्युटली, बट इस वक्त जिस तरह का एक अच्छा ताल्लुक बना हुआ है आर्मी चीफ का उसके साथ एयर फोर्स चीफ का, नेवल चीफ का, तो क्या ये हो सकता है ये लोग फिर आगे भी चलें, उनको भी एक्सटेंशन मिल जाए? देखिए वो तो देखिए इट इज़ द प्रोगेटिव ऑफ द फील्ड मार्शल नाउ, वो किसको चाहे किसको, बेसिकली ही इज़ द सुल्तान ऑफ पाकिस्तान। सो कैन वी से कि एक तरफ तो ये टीम है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की और मिलिट्री लीडरशिप की टीम है, फिर प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल पूरे कर लें शायद। देखिए आप तो अगर जितना अच्छा अक्लमंदी से शहबाज शरीफ चल रहे हैं, हम शायद ये भी लॉ पास कर देंगे, मुद्दत पूरी है 2 साल ऐसे ही चला लो। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड, यू नो, बिकॉज़ सियासत तो बस मुल्क के अंदर है नहीं ना, इट्स एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी एंड इट्स वर्किंग गुड फॉर पाकिस्तान। इट्स एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी, या इट इज। How do you call it a democracy? नहीं आप एस्टैब्लिश को कोई और लेगी, मैं तो EST मैंने कहा है। अच्छा आपने, ओके आई गेट दैट, बट मैं तो बताऊं एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि व्हेन द एस्टैब्लिशमेंट इज टुगेदर वर्किंग टुगेदर, दैट्स हाउ वी गेट रिजल्ट। हाउ कम दिस PDM-1 की गवर्नमेंट जो फेल हो गई तो PDM-2 में परफॉर्म कर रही है? ठीक है, इज वन मैन शो, आर्मी चीफ, वन लीडर आर्मी चीफ, वन पाकिस्तान आर्मी चीफ, वन फ्लैग आर्मी चीफ, वन यूनिटी आर्मी चीफ, वन नेशन आर्मी चीफ। तो एक आर्मी चीफ एक लीडर उभर के निकल रहा है तो क्या करें, उसको क्रेडिट कैसे वापस ले लें? वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज टू इंडिया टुडे। इंडिया तो कह रहा था कि रास्ते में आ गए हैं आर्मी चीफ, आपको याद होगा, वो ख्वाब में भी अब आ रहे होंगे, मोदी हो रहा है, सो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया उनकी ख्वाहिशात के। देखिए जो दुश्मन हारा है हमसे उसके पास 2 चीज़ें नहीं थी, एक आर्मी चीफ वास्ते मुनीर नहीं थे, और एक अल्लाह अकबर के नारे की फौज नहीं थी जिसका जज्बा था, ठीक है। और मैं को बहुत ही नेक आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह अकबर के नारे के अंदर दम तो बहुत है, तो ये जज्बा हर फौज के पास नहीं है। और जो आयत में से नाम निकाला वो तो खैर नेचुरली वो that was actually the army chief's prerogative or field marshal's prerogative. Okay, so this shows कि he has very good grasp. देखिए नीयत का साफ आदमी, खरा आदमी, स्पॉटलेस करियर है,
کہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرے. اللہ تعالیٰ بار بار آ رہا ہے, اسباب بن رہا ہے, وسیلہ بن رہا ہے. اس کے لیے دنیاوی طور پہ تو ہم نے چیف سے بننے سے روک لیا تھا, ہر چیز کر دی تھی دنیا کی, لیکن اللہ کی طرف مرضی تھی, رضا تھی. تو آئی تھنک کہ ہمارے لیے یہ بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے, ہم اس کو سیلیبریٹ کریں, اس کو اس کی خوشی منائیں. اور میں دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو چیف کی جو کامیابیاں ہیں, آرمی چیف کی, اس کی ایمبٹ میں جتنی ناکامیاں تھیں گورنمنٹ کی وہ سب کور ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ لیگیلٹی تھی ان کی الیکشنز کی بات تھی, یا کوئی پالیسیز کور ہو گئی ہیں, کیونکہ ہم بگر کینوس کے اندر جب دیکھتے ہیں تو چیف کی سکسیس اتنی زیادہ ہے, کور نہیں ہو سکتی ہیں. چلے اس کو ایکسیپٹیبل ہو گئی, چلے اس کو اس طرح ریفریش کر دیتا ہوں, ایکسیپٹیبل ہو گئی. تو اس کی کامیابی بھی آپ ہسٹری کو جب بھی ری رائٹ کریں گے یا رائٹ کریں گے تو کوشچن مارک تو رہے گا الیکشن پہ. دیکھیں میری کوشچن مارک تو 2018 میں بھی تھا, 2007 میں بھی تھا, 13 میں تو اگلے الیکشن میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے, نہیں دیٹ مچ آئی ایگری ود یو. کنٹرول الیکشنز جب تک ہم 100 سال پورے نہیں کریں گے, اور یہ کنٹرول الیکشنز فوج نہیں کراتی. کنٹرول الیکشن جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, پولیس, ڈی سی, اے سی سب ان کے انڈر میں ہوتے ہیں, اس سے وہ کام لیتے ہیں. رائٹ, we'll take a break and we'll be right back. And welcome back. فیصل بادل صاحب, جو نواز شریف صاحب پہ آپ نے ابھی تنقید کی, کافی عرصے بات کی, کوئی خاص وجہ؟ میں نے تو دیکھیں مسئلہ یہ کہ دیکھیں, ایک تو یہ کہ اتنی بڑی سچویشن کے اندر انڈیا کا نام لے کے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. اس نے پاکستانیوں کو بڑا ہرٹ کیا ہے. اور پھر ٹک ٹاک گورنمنٹ جو پنجاب کی ہے ادھر سے بھی کوئی بیان نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ ایک فنی کویشچن کر دیتا ہوں, میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا تھا, میں نے تو ایک ایڈوائس دی تھی کہ ایک وہ بنا دیتے ہیں جس کے تحت ایک کوٹا بنا دیتے ہیں, بل پاس کر وہ وزیر و مشیر بنا دیں گے. بہرحال انہوں نے مجھے بہت لقب دیے, سستا شاہ رخ خان کہہ دیا, مجھے وہ کہہ دیا ذہنی مریض. تو میری ذاتی زندگی کے بارے میں وہ اتنا جانتے ہیں کہ مجھے کہ کیا کیا مرض ہیں, تو باقی مرض بھی وہ مجھے بتا دیں. مجھے تو انٹرسٹ نہیں, تو مجھے تم بتاؤ ان کے بارے میں. ہاں مجھے ان کے بارے میں یہ ضرور پتہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں جب تھیں تو وہ اسی نواز شریف صاحب کو مخاطب کرتی تھی, راک ایجنٹ, اور مودی کا یار میرے کلپ ہے, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, اور وہ شرمندگی کا باعث ہے. بٹ جو پورے انہوں نے ایک بنایا ہے سیناریو کہ نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے تھے, ہاں وہ کتنی فنی باتیں ہیں, نہیں کر رہے تھے. دیکھیں وہ کنٹرول روم سے کر رہے تھے, اور ٹھنڈر جو تھا جہاز وہ ہم نے بنا دیا, ہم چائنا سے لے کے. بھائی وہ پاکستان کی ایئر فورس نے بنایا ہے, ہماری ایئر فورس نے بنایا, اس کا اسکرو بھی ہم نے لگایا ہے, یہ ہمارا کریڈٹ ہے, اور ہم سے کسی کا باپ بھی نہیں لے سکتا, یہ ہماری ایئر فورس کا کریڈٹ. سو یو سینگ کہ نواز شریف ہو کوئی پلس ایک یہ ریلیونٹ باتیں ہیں نا, یہ بچوں والی باتیں ہیں نا. مطلب نواز شریف صاحب بھی میرے والد صاحب کی عمر میں, میرا احترام ان کی جگہ اپنی جگہ پہ, میں نے ان کی حب الوطنی پہ سوال نہیں کیا, میں نے عمران خان صاحب کی حب الوطنی پہ سوال نہیں کیا, میں نے زرداری صاحب کی حب الوطنی پہ سوال نہیں کیا, کہ میرے والد کی عمر شرمندگی کے باعث تو نہ بنے نا. اس ٹائپ کے کیریکٹرز رکھ کے آپ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ اور پلس یہ کہ ٹک ٹاک, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, اگر ایک obsessive ہاں اگر انڈیا سے آپ کی بالی ووڈ وار ہوگی تو ہم ضرور جائیں گے. بٹ یو آلسو سیڈ کہ برڈن ہے پنجاب کی گورنمنٹ کا, کیونکہ جب بھی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے اپنے آپ کو بہتر پرفارم, تو کیا کریں پھر پنجاب کو تبدیل کریں؟ نہیں دیکھیں مجھے تو نہیں پتا آپ کا, دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک نکارا بیٹا ہوں, نالائق بیٹا ہوں, کیونکہ میں ایک باپ کا بیٹا ہوں, وہ لیڈر تھا, تو میں اچھا ہوں, ونائک ہوں, لائق ہوں, مجھے آپ سلیکٹ کر لیں گے, یہ کہاں کی بات ہے؟ آپ اس پارٹی کے اندر بہت سارے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں, نون میں اچھے ہیں, پی ٹی آئی میں اچھے ہیں, پیپلز پارٹی میں اچھے لوگ ہیں. یہ کیا ہے کہ اگر آپ گھر میں پیدا, مطلب آئی نیڈ ٹو ہیو سینس. اور پلس یہ کہ اگر میں نے یہ کہا کہ شعور نہیں ہے اور قابلیت نہیں ہے اور ایجوکیشن نہیں, تو میں غلط کہاں ہے؟ آپ بلاول صاحب کو آپ نے اپوائنٹ کیا ہے, بلاول صاحب کو کیوں اپوائنٹ کیا؟ ایجوکیٹڈ آدمی, چھچورا نہیں ہے, چیپ نہیں ہے, ڈیپتھ ہے, انگریزی بول سکتا ہے, اس کی پورے جو ٹیم بنی ہے وہ اچھی ہے, اس میں وہ بھی ہے, خورم دستگیر صاحب ہے, ہم نے ان کی بھی تعریف کی, اچھا پڑھا لکھا آدمی ہے, شہری رحمان صاحب ہے, اچھی وہ خاتون ہے, جنانی صاحب. تو اگر ہم اچھے لوگوں کو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نالائق, نکمے, جاہل, چھچورے, چیپ کو گئے کہ وہ بڑا ڈیسنٹ, سوبر, قابل, زبردست آدمی, کیسے کہہ دوں میں؟ اگر ایک آدمی انگوٹھا صاحب کیسے کو پڑھا لکھا ہے؟ اگر ایک آدمی چھچورا ہے تو کیسے کوئی قابل ہے؟ کیسے کو مجھے بتائیں نا, آپ مجھے بتا دیں. تو آپ کو خیال سے کہ پنجاب میں تو جنرلائز بات کر رہا ہوں, آپ جنرلائز آپ بات پرسنلی لے رہے ہیں, تو وہ تو پھر اٹس اے ٹریپ. رائٹ. سو جو یہ پوری اپوزیشن نے کیمپین کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ساتھ میں کہہ رہے ہیں تحریک میں اعتماد بھی لائیں گے, ہم اسپیکر کے خلاف بھی کوشش کر سکیں گے, یا کرنے نہیں دیا جائے گا. دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس تو کچھ ہے نہیں. آج عمران خان صاحب نے بھی ہتھیار ڈال دی, تو میں ان کو جرمن میں بتا رہا تھا, جرمن لینگویج میں بتا رہا تھا, رشین میں بتا رہا تھا, فارسی میں بات کر رہا تھا, 2.5-3 سال میں سمجھا رہا تھا مت کرو یہاں, یہ تمہاری لڑائی نہیں ہے, لڑائی سیاست دانوں کے بیچ میں, اگری ٹو ڈس اگری کریں, ہم نوک جھوک ہو, عوام کا فائدہ کہاں سے؟ عوام کو تو فائدہ کوئی نہیں دے رہا.
अब आपने सरेंडर कर दिया, अब आप सरेंडर करें तो भाई उनको क्या ज़रूरत है? फ़ौज अपनी इकोनॉमिकल फ्रंट, टेररिज्म फ्रंट, बॉर्डर फ्रंट, वॉर फ्रंट उसमें लगी हुई है, ठीक है? उनको क्या मिलना है आपसे? जहाँ जहाँ उनकी वो आपकी ज़रूरत थी उस वक्त आपने सारे हर्डल्स पैदा किए, ठीक है? प्लस वो अपने बंदे को नहीं छोड़े, उसका कोर्ट मार्शल होगा, उसको 14 साल जेल होगी। तो जब किसकी बात करें आप? फैज़ की। राइट, सो ओके, आपने कहा कि अब पीटीआई इररेलेवेंट हो जाएगी। देखिए, इररेलेवेंट तो अब सियासत ही होगी। कहाँ है सियासत? सियासत सास बहू की हो सकती है घर के अंदर, बाकी तो कोई सियासत नहीं है ना, अब कोई सियासत ही नहीं है। अब प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव पाकिस्तान है, एक फ्लैग है, ना नून का फ्लैग है, ना पीटीआई का फ्लैग है, ना पीपल्स पार्टी का फ्लैग, पाकिस्तान का फ्लैग लहरा रहा है, वो सबको सुपरसीड कर रहा है। जैसे वो 5 स्टार डेकोरेटेड जनरल है ना, वो सबको सुपरसीड कर रहा है, उसके बैजेस, ठीक है? इसी तरह हमारा पाकिस्तान का झंडा सबको डोमिनेट कर रहा है, सारे झंडे उसके नीचे, वैसे भी नीचे पाकिस्तान है तो बाकी झंडे। अब उसी तरह फोकस सबका। और देखिए, चेंज सिचुएशन हो गई। अब एक सिपह सलार है जो जीता हुआ है, जंग जीत के आया है, उसको कंधे पे कौम ने उठा लिया, ठीक है? उसका मोराल, उसकी पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेटिंग है, इंडीड, ठीक है? पूरी फौज की, एयर फोर्स की, नेवल की। अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, अब बाकियों के कद छोटे हो गए। फिर वो लाया है सारा पाकिस्तान के लिए बेहतरी, हर मैदान में, हर जगह के ऊपर। तो हमने उस पर एहसान नहीं किया, हमारे पास ज़्यादा कुछ देने को था नहीं, इसलिए हमने उसको ये दे दिया। ओके, सो आपने तरदीद की कि कोई मुलाकात नहीं हुई खान साहब से? बिल्कुल नहीं हुई। बट ये किसने फैलाई खबर और क्यों? जस्ट टू क्रिएट रेलेवेंस। जब आपने डिस्कशन किया, टीवी पे चला, अखबारों की खड्डी बनी, फलाना धमाका हुआ, इट्स नॉर्मल। सो अब तो कोई डील मुश्किल है कि पीटीआई को मिल जाए या बानी पीटीआई को मिल जाए। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा मौका है। मैं एडवाइस करता हूँ, मैं अपना सजेशन देता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि चूँकि एक बड़ा अच्छा मुस्बत ज़बरदस्त फैसला किया है शहबाज शरीफ साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर, वो अपना कद काट, जमहूरी लोगों का कद काट बढ़ने के लिए आगे बढ़ें, इंगेज करें इस पार्टी को, डिस्कशन में लेके साथ बिठाएं इनको, क्योंकि उनकी प्रेजेंस तो है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है? और ये एटलीस्ट ये तो डेमोक्रेट लीडर्स ये कर लें, ताकि डेमोक्रेसी की कोई तो आंख और शर्म रह जाए। ना कि हम इसमें भी एस्टैब्लिशमेंट को सीट लेंगे जी, फौज ने हमें मना कर दिया, फौज करेगी, फौज बात करेगी तो हम फौज से बात करेंगे। अभी भी अलीमा खान नहीं कहा कि हम फौज से बात करेंगे। देखिए, ना फौज इंटरेस्टेड है, ना फौज का टाइम है, ना फौज का ये काम है। अब आपको इधर ही बात करना चाहिए और एंगेज करना चाहिए और आगे बढ़ना। ये जो बैकडोर बात हो रही है डायलॉग की, उसमें ये बात भी कही गई है, यू डिनाइंग इट, बट इट्स ऑल्सो ये कह रहे हैं ये लोग कि कहा इस्टेब्लिशमेंट ने कि हम बात कर लेते हैं आपसे, लेकिन गवर्नमेंट साथ होगी। Maybe that happened. ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसी कोई ब्रीफिंग, कोई मुलाकात, कोई गैर साजी शख्सियत, सब बकवास है, खराब है, नॉनसेंस है, BS। Right. So what is the future of Bani PTI then? देखिए, आई होप एंड आई बिलीव कि जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है, इस टाइप की वो स्टेटमेंट्स कंटिन्यू करें। कतरा कतरा पहाड़ में सुराख कर देता है, ठीक है? मुस्बत सियासत करें, पॉलिटिकल लोगों से, पॉलिटिकल पार्टियों को इंगेज करें। पॉलिटिकल पार्टियाँ भी जो इक़्तिदार में राइटली रॉन्गली जो भी है वो इक़्तिदार में, वो आगे बढ़े, क्लब करें, इंगेज करें, टेबल पे बैठे हैं, बात करें, बातचीत करें, और उस तरफ देखना बंद कर दें, क्योंकि उस तरफ से इस तरफ कोई नहीं देख रहा। राइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।